أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم والمولى الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز مصلیان اکرام، آج اس درس قرآن کا ہمارا موضوع ہے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق. اور چونکہ مہم بھی ابھی چل رہی ہے پورے ہندوستان میں، مضبوط خاندان اور مضبوط سماج، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سماج میں، ایک معاشرے میں اس کی بنیادی اکائی، ایک بنیادی جو اینٹ جس پہ پوری عمارت بنی ہوتی ہے وہ ایک خاندان یعنی ایک میاں بیوی کا تعلق ہے. میاں بیوی اور ان سے وجود میں آتا ہے ایک چھوٹا سا خاندان، اور پھر اس سے وجود میں آتا ہے ایک سماج اور ایک معاشرہ. تو یہ جو بنیادی اکائی اگر یہ صالح ہو، یہ صحیح ہو اور یہ درست ہو تو انشاءاللہ پورا معاشرہ پھر درست ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہی خرابی کا شکار ہو جائے، فساد کا شکار ہو جائے تو پورا معاشرے کو یہ دیمک کی طرح چاٹ کھاتا ہے اور ایک بڑا فساد رونما ہو جاتا ہے. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور خطبہ نکاح میں اس کو عموماً ہم سنتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. پہلا رشتہ جو وجود میں آیا، اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں بھی اور قرآن میں جگہ جگہ رشتے بہت سے ہیں، دنیا میں بہت سے رشتے ہیں. پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. ایک جان اللہ نے پیدا کی، اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا. سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، اور انہی سے سیدہ ہماری سب کی ماں جو ہے حوا علیہ السلام کو وجود بخشا اور ان کا جوڑا بنایا. سب سے پہلا رشتہ جو بنایا خدا نے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا. اور پھر انہی سے کثیر تعداد میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے اولاد پیدا کی ہے، عورت اور مرد خوب پیدا کیے اور دنیا میں پھیلا دیے. پھر انہی سے بھائی بہن کا رشتہ وجود میں آتا ہے، انہی سے ساس سسر کا رشتہ وجود میں آتا ہے. یہی ماں باپ بنتے ہیں، یہی بچے بنتے ہیں، اور یہی اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ایک بنیادی رشتہ ہے. اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ قرآن نے جنت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں بھی ان کے ساتھ جو دوسری نعمتوں کا ذکر کیا تو وہ نعمتوں کے ساتھ ان کی بیویوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی. کیونکہ آدمی کتنی بھی اچھی جگہ چلا جائے، کتنی بھی نعمتوں میں اگر چلا جائے تو بنا بیوی کے وہ ایک طرح سے ایک ادھورا نامکمل انسان ہے اور اس کو ایک بوریت سے محسوس ہوتی ہے. تو جنت میں بھی اس کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے. حتیٰ کہ سورہ عبس اللہ میں یہ کہا کہ قیامت کے دن انسان سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن اس کا بھائی، اس کے باپ، اس کے بچے، اس کی بیوی سب اس سے دور بھاگیں گے. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. یعنی جو متقی نہیں ہوگا، جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ سب ایک دوسرے سے دور سے بھاگیں گے. لیکن پھر جنت کا تذکرہ کیا تو کہا وہاں اس کے ساتھ اس کی بیوی موجود ہوگی. تو اسی سے اگر وہ متقی ہوگی اور یہ بھی متقی ہوگا تو یعنی ایک طرفہ بات نہیں کہ بیوی اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو اور شوہر کی خدمت گزار ہو تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی. تو اس کا مطلب ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنت میں جانا ہمارا طے ہے، بیوی کو کچھ شرائط ہے کہ وہ شرائط پوری کر جنت میں جائے. یہ بات صحیح نہیں. جس طرح اس کے لیے بات بولی جاتی ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ بات ہے. اگر وہ پاکیزہ ہے، وہ متقی ہے، وہ چلی جائے گی جنت میں. لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم خدا کے قانون کے مطابق زندگی نہ گزاریں اور پورے دین پر عمل نہ کریں تو پھر ہم جنت میں تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو بیوی جو ہوتی ہے وہ ہمدم ہے، وہ ہمدرد ہے، اور وہ اچھے برے حالات میں ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کی مثال قرآن مجید نے دی ہے، بیوی کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے. اور تورات میں تفصیل سے وہ واقعہ بیان ہوا کہ جس میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس بڑی بڑی کوٹیاں تھیں، ہزاروں بیل، مویشی،
گھوڑے اونٹ تھے, سینکڑوں غلام تھے, بہت سے بچے تھے, گویا ایک شہر کے بہت بڑے سیٹ تھے. شیطان نے کہا کہ یہ تو کس کو بھی ملا تو کوئی بھی شکر کرے گا, بات تو تب ہے جب کسی کو نہ ملے اور پھر اس کو کر کے بتائے, صبر کرے. تو صبر ایوب مشہور ہے. چنانچہ یہ ہوا کہ ان کو ایک بیماری لگی اور ان کا پورا بزنس جو تھا, تجارت پوری ٹھپ ہو گئی. سب کچھ برباد ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا کہ بھائی آپ کی جو بیماری ہے وہ کہ ہمیں نہ لگ جائے. تو وہ جنگل میں جاتے تھے, خاک میں بیٹھتے تھے, راہ میں لوٹتے تھے. تو اس وقت بھی صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ تو چلے جا, تم بھی چاہے تو. اس نے کہا نہیں, ایسے حالت میں تو میں کیسے جاؤں, جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ چکی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی. تو بیوی ایسے بھی حالات میں آخری وقت میں بھی جب بندہ بستر مرگ پر بھی ہوتا ہے تو وہاں بھی سب سے زیادہ بڑھ کر اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی غمخوار اور اس کی ہمدم ہوتی ہے. تو بندے کے لیے یہ دنیا میں بھی ایک نعمت ہے اور جنت میں بھی یہ نعمتوں کی تکمیل ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں, آپ دیکھیے اس کا قرآن میں جو سورہ قصص میں تذکرہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس سے جب بھاگے اور وہ شہر مدائن میں داخل ہوئے تو وہاں جا کے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا حقدار ہوں یا میں اس کا فقیر ہوں. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بکریاں چرانے کچھ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور سارے لوگ اپنے بکریاں چرا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اپنے بازو کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب سب یہ لوگ چرا لیتے تو پھر ہم چرائیں گے, ہمارے ابو ذرا بڑے ضعیف ہیں اور وہ یہاں آ کر یہ کام نہیں کر سکتے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ساری بکریوں کے لیے پانی فراہم کر دیا. تو وہ لڑکی کا وہ صبر اور بکریوں چرانے کا ہنر اور ان کا تحمل, وہ اس کی بردباری وہاں قرآن نے اس کو واضح کیا. پھر وہ لڑکی جب جا کے اپنے باپ سے بات کی, اس نے کہ والد نے کہا کہ تم تو وقت سے پہلے آ گئی, تو اس نے کہا کہ ہمیں ایک نوجوان ملا تھا اور اس کی جو صلاحیت تم نے بتائی, یعنی وہ کتنی مردم شمار ہے, یعنی وہ انسانوں کو جاننے کا بھی کیسے ہنر جانتی ہے, اور تو انسانوں کے چہرے پڑھ لیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ایک بڑا اچھا نوجوان ہے اور ہم اس کو اجرت پر اپنے پاس مزدور رکھ سکتے ہیں, اور بہتر آدمی وہی ہے جو قوی اور امین ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ قوی ہے, بڑا طاقتور ہے. تو اس نے وہ محنت کی, کنویں سے ڈول سے پانی نکالا اور ساری بکریوں کو پانی پلایا, اور وہ امانت دار بھی, یعنی اس کی نگاہوں میں اس کے کردار میں ہمیں امانت داری محسوس ہوئی. تو اس نے اس طرح گواہی دی. پھر وہ بعد میں جب بھیجا ان کو تو وہ جب آئی تو قرآن نے کہا کہ وہ بڑی حیا سے سمٹتے ہوئے آئی. قرآن نے وہاں بھی ایک تصویر کشی کی ہے کہ ایک صالحہ جو ہوتی ہے, ایک صالح عورت, وہ کسی حیادار ہوتی ہے, وہ حیا کے وہ سمجھتی ہوئی آئی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ہمارا ابو آپ کو طلب کر رہے ہیں. پھر وہ گئے اور پھر ان کی شادی وغیرہ ہوئی. تو وہاں وہ عورت میں اس لڑکی کے اندر وہ صلاحیت قرآن نے بتائی کہ وہ معاملہ فہم تھی, وہ مردم شناس تھی, وہ صابر تھی, وہ بڑی بردبار تھی اور وہ بڑی حلیم خاتون تھی. تو یعنی عورتوں کا جب انتخاب کیا جائے تو یہ چیزیں اس کے اندر دیکھی جائیں. اب ہم تو آنن فانن کر دیتے, رسم کو جاتے, شادی کر کے آتے اور سمجھتے بہت بڑا کام کرتی ہے. تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ وقت اور مہلت ضرور ملنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھا جا سکے, پرکھا جا سکے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہیں جب کوئی لڑکی سے شادی کرنا ہو تو تم جاؤ اور اس کو دیکھو اور کچھ اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر آ جائے تو تمہیں نکاح کے لیے ابھار لے تو پھر تم اس سے نکاح کر لینا. تو حضرت عبداللہ بن جابر نے انہیں دیکھا, وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے, اور پھر انہیں اس کی کوئی خوبی نظر آ گئی تو انہوں نے پھر اس سے نکاح کیا. انہوں نے خود اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے, یہ تو ہونا چاہیے. یعنی خاندان بھی آپس میں ملے, یعنی میں نے کرا کہ لڑکا لڑکی ملے, خاندان آپس میں ملے, لڑکے کے کچھ لوگ بڑے وہ لڑکی کے ساتھ ملے, بات چیت کریں اور وہ اس کی پسند ناپسند کو دیکھیں. لڑکے سے بھی جو ہے ملا جائے اور اس سے بھی کچھ بات چیت کی جائے, اس سے کچھ معاملات کی جائیں. اور مارکیٹ میں انکوائری وغیرہ تو ہوتی ہے, لڑکوں کی بھی ہوتی ہے, لڑکے کی بھی ہو رہی ہے آج کل. تو یہ تو ضروری ہے ایک طرح سے کہ اس طرح سے اچھی طرح جان پہچان کر کے اور ان کی کچھ خوبیوں کو دیکھ کر شادی کی جائے. ہمارے پاس یہ خوبیاں جو ہے, معاملہ فہم ہے کیا, صاحب الرائے ہے کیا, متقی ہے کیا, دیندار ہے کیا, یہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی. اللہ معاف کرے, یعنی بولنے کو بری بات نہیں کیونکہ اجنبی بات نہیں, ہم سب کو معلوم ہے کیا ہے. لیکن شادی کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے دوست نے شکایت کی کہ بھائی وہ ان کے بھائی کے لیے کوئی لڑکی کرے. انہوں نے تو بولے یار وہ تو ایسی بڑا اس کا مسئلہ ہے, وہ تو فجر میں نہیں اٹھتی اور وہ تو کسی خدمت ہی نہیں کرتی, وہ تو کسی کا کوئی کام ہی نہیں کرتی.
بھائی میں نے کہا کہ آپ نے شادی سے پہلے اس میں کیا دیکھے تھے؟ بولے ہم نے دیکھے خوبصورتی ہے کیا، خاندان ہے کیا، وہ ہے. پھر آپ نے جو دیکھے وہ اس میں ہے کیا؟ بولے وہ تو سب اس میں ہے. تو پھر آپ اس چیز کی شکایت کیوں کر رہے جو آپ نے اس میں کبھی دیکھے ہی نہیں؟ تو یہ تو غلط بات ہے. آپ نے جو چیز دیکھ کے لائے وہ اس میں ٹھیک ہے، تو آپ شکایت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں. اب آپ کا پالا دوسری چیزوں سے پڑ رہا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صورت سے زیادہ اہم سیرت ہے. صورت تو صرف دولہے کا کام آتی ہے، دولہا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتا ہے نا. بولے اس کے چہرے پہ نمک ہونا، شکر ہونا، گھی ہونا، کیا ہونا، وہ تو تیرے کام کی ہے. لیکن اس کی سیرت میں اگر حسن نہیں ہے، اس کو سیرت اور کردار نہیں ہے، تو پھر کیا فائدے کی؟ وہ تیرے تو کام کی ہے لیکن وہ پورے گھر کے کام کی نہیں. سیرت اگر اچھی ہوگی تو پورے گھر کو خوش رکھے گی اور پورا گھر بھی اس کو خوش رکھے گا. یہ بھی غلط ہمارے پاس تصور پایا جاتا ہے کہ وہ آئے تو وہ سب کو خوش رکھے. ارے بھائی وہ آ رہی ہے اپنا گھر چھوڑ کر، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خوش رکھے. وہ اپنے پورے گھر کو چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے. اس پہ کیا بیتی یہ آپ بھی جان سکتے ہیں. اگر آپ 2-3 دن اگر جماعت میں چلے گئے یا کہیں باہر سفر میں گئے آپ 3 دن 2 دن، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہے، اپنے بڑوں کی یاد آتی ہے، اپنے شہر کی یاد آتی ہے، اپنے دوستوں کی یاد آتی ہے آپ نے. تو وہ تو ایک لختے جگر ہے اس کے باپ کی، جس نے اس کو ہاتھوں سے پال کے اس کے بڑا کیا ہے اور آپ کے حوالے کیا ہے. اس نے ایک جواں اور ایک بازی کے لیے وہ لڑکے تو نہیں جانتی تھی. آپ ابا نے بولے میں نے انکاری کر لیا، لڑکا اچھا ہے تو چل جائے. ابا نے کر لیا اپنے اطمینان. لڑکی کو تو گھر بھی نہیں بتایا گیا جہاں وہ جانے والی ہے. ابا نے دیکھ کے آ گیا، رشتے داروں نے دیکھ کے آ گیا. وہ کمرہ بھی نہیں معلوم، دوست تک دیکھ رہے لڑکے کا کمرہ سجا گیا بنا گیا. بچے کو نہیں بتا رہے، بچے اس کا سامان خود جو ہے جائے گی پہلے دیکھ لے سیٹ کر دے. یہ بھی ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، ساری حفاظتی بندوبست کے ساتھ، سارے اخلاقی حدود میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت قرآن نے بتائی کہ وہ لڑکی نے کس طرح اس لڑکے کی تعریف کی. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی قرآن نے ان کی جو خصوصیت بتائی ہے. آپ دیکھیے کہ دور جہالت میں عورتوں کا کیا مقام تھا. یہ آج تو خیر اسلام کی جو رحمت ہے اور اسلام کی جو برکت ہے یہ اتنی پھیل چکی کہ غیروں نے بھی اس کو قبول کیا ہے. تو آج ہم اس کا اندازہ ٹھیک سے نہیں لگا سکتے. دور جہالت میں جو عورتوں کا مقام تھا وہ قدیم کتابیں پڑھی آپ، اور قدیم جو دیومالیہ کی کہانیاں ہمارے پاس. آپ دیکھیے کہ خود ہمارے ملک میں کیا عالم تھا کہ عورت کو تو عورت ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. 5 آدمیوں سے اس کی شادی ہو جاتی تھی، 5 آدمیوں سے شادی ہوتی تھی اور اس کو جوئے میں ہارا جاتا تھا. یعنی اس کو بس ایک ملکیت سمجھی جاتی تھی. جوئے میں جس طرح بکریاں ہار گئے، کھیت ہار گئے، سامان ہار گئے، تو اب آخری میں عورت کے نمبر آیا، اس کو بھی جوئے میں لگا دیے بازی، اس کے اس کو آ گیا. یہ تو ہمارے پاس دیومالیہ سے بڑے مشہور ہے نا. اور عورت کو تو انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا. اتنا اس کے ساتھ فحش جو ہے فحاشی عام تھی اس کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ ادھر افریقہ میں اور یورپ کے علاقوں میں، روما وغیرہ کے اندر، اور خود ایران کے جو زرتشتی بادشاہ تھے انہوں نے تو، خسرو نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ عورت انسانی نہیں ہے، انسان صرف مرد ہے. اور جو مرد طاقتور ہے وہ جس گھر میں داخل ہو جائے، جو گھر وہ قبضے میں کر لے، تو اس عورت اور اس عورت کی دولت اس آدمی کے قبضے میں. تو یہ عالم تھا. تو آپ انداز لگے وہ زمانے میں انسان، جو اچھے انسان ہوں گے وہ کہاں جائیں گے، جو کمزور تھا وہ کہاں جاتا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، عورتوں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک ہوتا ہوگا. جنگوں میں، جنگوں کے بعد کیسا رگڑ کے اس کو جو ہے لیا جاتا تھا اور کس طرح اس کو نوچ کے کھایا جاتا تھا. جانوروں سے بدتر سلوک اس کو کیا جاتا تھا. بازاروں میں بکریوں کو جیسے باندھا جاتا تھا لائن سے، مردوں کو بھی غلام بنا کر عورتوں کو بھی لوٹے بنا کر، اور پھر ان کی خصوصیات کے اعتبار سے ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. یہ دور جہالت میں ہوتا تھا. قربان رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بہت اعلیٰ مقام دیا اور یہ بتایا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ ماں ہے تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں، اور اس سے زیادہ مقدس تمہارے گھر میں پھر کوئی نہیں ہے. یہ بتایا یہ تمہاری بیوی ہے تو تم پر اس کی ذمہ داری ہے، تم کو اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، تم کو اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم نے آیا اس کو اپنی غلام اور لونڈی بنا کر گھر میں بکری کے جیسے ڈال تو نہیں دیے کہ اب اس کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اب جائے گی تو باہر اس کی ڈولا ہی جائے گا، ڈولی آئی اور ڈولا جائے گا، جو پرانے رواج اور پرانی کہاوت تھی. تو اس دور جہالت میں یہ معاملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو یہ بتایا ہے کہ عورت کو حیا کی چادر دی اور انسانوں کو بتایا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم کو جتنا عورتوں پر اختیار کیا گیا اس سے کئی زیادہ اختیار تم پر اللہ تعالیٰ کو ہے. تو تم کو ڈرنا چاہیے. جو معاملہ تم عورت کے ساتھ کرتے ہو تو سوچنا چاہیے اگر اللہ تمہارے ساتھ کر بیٹھے تو کیا ہوگا تمہارا. اس کی بھی توجہ دلائی. اسلام نے، حضرت امام ابو داؤد کی روایت کا رسول اللہ نے کہا کہ مرد عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں. انسان کی حیثیت سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے.
سب برابر ہے، اللہ کی نظر میں برابر. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو بھی شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کو پورا پورا اجر دے گا، چاہے وہ مومن مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. نہ ایسا نہیں کہ اس کو آدھا ملے گا اس کو پورا ملے گا، پورا پورا عمل دیا جائے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر کمی کسی میں نہیں کی جائے گی. لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں ایک درجہ فضیلت شوہر کو دی گئی ہے بحیثیت شوہر بیوی کے اوپر، ایک درجہ فضیلت اس کو قوام بنا گیا ہے. قرآن میں کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، قوام کا مطلب ہے حاکم ہے، وہ اس پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. وہ اس لیے کہ مرد اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، مرد کا گھر ہے، عورت اس کے گھر میں آئی ہے، یہ اس کے گھر میں گیا. یہ گھر جو ہے ایک ادارہ ہے، شادی کا ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے کوئی آفس ہے کوئی ادارہ ہے، اور وہاں پر ایک باس رہتا ہے اور لوگ اپلائی کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے آفس کو جوائن کرنا ہے اور میں آپ کا یہاں پر آفس میں آپ کے کام کو آگے بڑھاؤں. تو اس طرح عورت اس کے پاس اپلائی کرتی ہے یا یہ اس کو لیٹر بھیجتا ہے کہ بھائی آپ مجھے جوائن کیجیے اور ہم مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں گے تاکہ اچھا صالح معاشرہ وجود میں آ سکے. چنانچہ عورت اس کو جوائن کرتی ہے، وہ اس کے گھر آتی ہے اور وہ بحیثیت ایک سیکرٹری اور اس کے ماتحت رہ کر اس گھر کی جو ہے بنیاد رکھتی ہے. تو اس طرح یہ ایک گھر ادارہ ہے، ادارے کا ایک باس ہوتا ہے، ایک صدر اور ایک امیر ہوتا ہے. تو وہ ایک آدمی ہے جو اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، جس نے مہر دے کر اس عورت سے تعلق کو خریدا ہے، مہر دے کر اس عورت کے جو خاص تعلق ہے اس کا وہ مالک بنا ہے. تو یہ مہر اس عورت کا بنیادی اور پہلا حق ہے. تو یہ فضیلت اصل میں شوہر کو اور بیوی پر ہے. ورنہ عام طور پہ لوگ جو قرآن میں آئے تھے نا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. لفظ تو عام ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے مردوں کو ساری دنیا کے عورتوں پر فضیلت ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو تناظر آیت جہاں آئی ہوئی شوہر اور بیویوں کے متعلق آئی ہوئی ہے، تو وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کو شوہر کی حیثیت سے بیویوں پر ایک فضیلت حاصل ہے، وہ ان پر حاکم ہے کیونکہ فیصلے ان کو کرنا ہے، گھر آگے بڑھنا ہے، بچوں نے بڑا ہونا ہے، بچوں نے پڑھنا لکھنا ہے، ان کے متعلق بہت سے فیصلے کرنا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ تو فیصلہ ظاہر ہے بیوی مشورہ ضرور دے گی. یہ بھی بات غلط ہے کہ عورتوں سے مشورہ مت لو، آپ مشورہ لو تو اس کا الٹا کرو. ایک مشہور دیندار طبقے میں کہا جاتا ہے، بہت غلط بات ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں سے مشورہ ہی نہیں بلکہ علم سیکھتے تھے، مشورہ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شریک سفر رکھتے تھے اور ان سے بھی جو مشورہ لیتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں ام سلمہ نے اتنا عظیم الشان مشورہ دیا کہ وہ تاریخ میں ایک سنہرے حرفوں میں لکھا جاتا ہے. صلح حدیبیہ میں جب کافی تشویشناک حالات ہو گئی، آپ بڑی بے چینی اور کرب میں آپ جب اپنے خیمے میں آ کہا کہ کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا، 1500 لوگ اور میری بات کوئی نہیں سن رہا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے، اپنے احرام آپ وہ جانور ذبح کر دیجیے، حلق کرا دیجیے، اپنا احرام کھول دیجیے. جب یہ لوگ آپ کو ایسا کرتے دیکھیں گے تو پھر یہ بھی ایسے کریں گے. تو آپ نے کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ نے اس مشورے پر عمل کیا. تو دیکھیے آپ نے کتنا پسند فرمایا. یعنی اس میں بیوی ہے وہ بھی آپ کی شریک حیات ہے. یہ تو ہو کہ بیوی یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو کھیل میں لیتے نہیں اور ہر گئے تو پوری ذمہ داری اس کے اوپر ڈالتے. ایک تو اس کو بولتے کچا لیمبو ہے، یعنی نہ وہ مشورے میں شریک رہتی، نہ وہ کوئی بات چیت میں شریک ہوتی ہے. وہ بس باورچی خانے اس کا حل ہے، وہاں سے پکا کر بھیجتی ادھر، اور ادھر سارے معاملات میں اپنے رشتے دار تو شریک ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں، وہ معاملات جس کا بیوی سے بھی تعلق ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن اس کو شریک نہیں کیا جاتا. یہ ایک ظلم ہے اور یہ ظلم غیروں میں بہت عام ہے، ہم میں اتنا عام نہیں ہے لیکن ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. تو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا اسوہ بنایا ہے. تو یہ جو فضیلت ہے یہ قوام کی حیثیت سے شوہر کو بیوی پر ہے. مردوں پر قرآن کہتا ہے مردوں پر عورتوں کے حقوق ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں. اب یہ تو بولنا نہیں پڑتا مردوں کو کہ تمہارے کیا حق ہے بیوی پر، سب کو معلوم ہے. مرد تو پہلے حق جانتا بھی ہے اور جتاتا بھی ہے، اور بیویوں کو بھی یہی بول کر بھیجا جاتا ہے گھروں سے. اس کے ماں باپ بھی یہی، ارے وہ شوہر کے بہت حق رہتے تھے، وہ اس کو ہمیشہ خوش کرنے کا ہے، جب وہ ہمیشہ اس کی خدمت اور یہ اور وہ سب، اس کو بہت بیچاری کو پہلے اتنے بوجھ میں رہتی اس اور بوجھ ڈال کے رہتے. پھر پہلے دن ہی چاہتی نہیں کہ میاں بھی اس کو خوب ڈرا دیتے تھے، وہ میرے اما ابا ایسے، وہ میں ان کو بولنا برداشت نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا. وہاں بھی بیچارے ڈھیر سے کیا کرے گی، وہ ایک سرنڈر مخلوق ہے اس نے. تو وہ بعض عورتوں اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ سوچتی کہ اگر یہ دین ہے تو اللہ نے میرے پہ ظلم کیوں کرا.
تو اس کو معلوم نہیں کہ یہ دین نہیں ہے، مگر ہم تو بتاتے ہیں کہ رواج ایسی ہے، اسلام تو یہی بول رہا ہے، اسلام تو یہ بول رہا ہے کہ تجھے تو اب زندگی پر ایسی یہاں زندگی گزارنا ہے، ایک مظلوم کی حیثیت سے، نہ تو اب کہیں جا سکتی نہ کچھ بول سکتی، اور بلیک میلنگ چالو رہے تھے، ذرا کچھ بولے چل بھاگ جا، چل چلے جا، چھوڑ دیتا مت، بلیک میلنگ ہے نا، یعنی معلوم ہے کہ اب یہ کہا جائے گی، کون اس کو اپنائے گا، اور اس کے پاپا بھی نہیں ہے، بھائی کب تک رکھے گا، اب دیکھتا ہے اس کو بھول جاتا آدمی کہ اللہ اوپر بیٹھے ہوا ہے اور بہت رزاق ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے، اور اس نے کچھ دنوں کے لیے تم کو مہلت دیا تو اتنا مت نخرے کرو، تھوڑی سی بادشاہ کیا دے دیا ایک بیوی پہ، ارے ہمارے بادشاہ نے 50 سال حکومت کرے اورنگزیب عالمگیر نے، ہے نا، اور ہم ایک گھر میں صحیح حکومت نہیں کر سکتے، انہوں نے تو کتنے کو سنبھالے، سب معلوم ہے، وہ ایک سے ایک کو سنبھال لیے، جس کو لوگ مہاراجا بولتے، وہ ان کے سامنے راجا بن کے کھڑے رہتے تھے دربار میں۔ تو ایسے ہی جو ہے دنیا میں سرخروئی نہیں مل جاتی، ایسے ہی جو ہے حکومتیں حاصل نہیں ہو جاتی، اس طرح جو ہے جب بندوں کے رویے عموماً جب اچھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والی قوموں کو پھر عروج کے جو ہے زینے پہ چڑھاتا ہے۔ تو یہ بتایا خاص طور سے قرآن نے کہ شوہر کے حقوق جیسے بیوی پر ہے تو بیوی کے حقوق بھی شوہروں پر ویسے ہی ہیں۔ تو شوہر کا صرف یہ، اب زیادہ تر جو پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ پڑھا ہے ہم نے قرآن میں حدیث میں، تو ہم کو تو یہی معلوم ہوا کہ بیویوں کے ہی حقوق ہے شوہروں پر زیادہ تر، تو ہم بولیں گے ارے ایسا ایسا، تو اب شوہر کے حقوق کیا ہے بیوی پر؟ تو شوہر کے حقوق بیوی پر بہت کم، ایک کے دل کے، بس وہ یہ کہ شوہر جب بیوی کی طرف رغبت سے دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے، اور شوہر کی وہ اطاعت کرے، جن معاملات میں شوہر میاں بیوی کا جو معاملہ ہے اس خصوصی تعلق میں، فطری تعلق میں بیوی اس کی اطاعت کرے، اور دوسرے یہ کہ بیوی اس کی امانت داری کرے، جب شوہر باہر جائے تو بیوی جو ہے اس کے بچوں کے معاملات میں، اس کے مال میں، دولت میں، اور اس کی عزت میں، وہ خود بھی اس کی عزت ہے، اس کا نام ہے، اس میں وہ امانت داری تو پاس و لحاظ رکھے، اس سے زیادہ اس کو کوئی حق نہیں ہے، اور باقی سب چیزیں فطری ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت پہ کہاں اسلام نے لازم کرا کہ وہ روٹی پکائے گی اور وہ کھلائے گی، یہ لازم نہیں کرا بھائی، یہ چیزیں بولنے کی نہیں رہتی، بہت سی چیزیں فطری ہوتی ہیں، ایسی تو بہت سی چیزیں مرد پہ بھی لازم نہیں کرا، لیکن کرتا نہ بیچارہ ہوں، لاتا لے جاتا، وہ قرآن نے تھوڑا بولا کہ جاؤ ملاؤ سسرے سے، ساتھ نہیں بولا، فطری چیز ہے، بس یہ بولا کہ تم کو تقوی سے کام کرنا ہے، بیوی کو بھی بولا تقوی سے کام کرنا ہے۔ اب مرد اگر دن بھر 12 گھنٹے کام کر کے گھر پر آئے اور بیوی جو ہے پلنگ پہ چڑھ کے ٹی وی دیکھتے بیٹھی اور کہیں چلو ہوٹل سے منگا لو، میرے پہ تھوڑی ذمہ داری ہے، تو اب یہ تو کتنی غیر فطری بات ہے، آدمی بھی کیا گزرے گی، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس طرح سے بھی تربیت ہونا چاہیے۔ آج کل جو خلا طلاق کے کثرت سے واقعات ہو رہے، یہ وجہ سے بھی لڑکی کس کا کام کرنے کو تیار نہیں، تو کم سے کم شوہر کا کر لے، شوہر کے ماں باپ کا کر لے، اپنے گھر میں نہیں کرتی کہ اپنی ماں کا، وہ خود بھی چاہتی کہ اس کے بھائی کی بیوی بھی جو ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھے، وہاں پر تو وہ ساری چیزیں وہ کرتی ہے، یہاں آ کر کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس طرح جو ہے بہت سے معاملات میں ایسا چلنا پڑتا ہے آدمی کو، جیسے تنی ہوئی رسی پہ چلتا نا، بانس پکڑ کے کرتا بتاتا سرکس میں، تنی ہوئی رسی اور بانس پکڑ کے آدمی بیلنس کر رہا، نہ ادھر گرنا چاہتا نہ ادھر گرنا چاہتا، تو ماں باپ میں، بیوی میں، دونوں معاملات میں اس طرح آدمی کو بہت بیلنس کرنا پڑتا ہے، نہ وہ ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرے، نہ بیوی پر ظلم کرے، نہ وہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ذلیل کرے، مارے پیٹے، جس کی وجہ سے بچے بھی ماں کا عزت نہ کریں، اور اگر ماں کی عزت کریں تو چونکہ باپ ماں کو بہت مارتا تھا، اس وجہ سے بڑے ہونے کے بعد تو باپ کی عزت نہ کریں، کہیں ایسا موقع نہ آ جائے کہ ان کے باپ ان کے لیے کبھی آئیڈیل ہی نہ ہو کہ اس میں ہماری ماں کو کبھی خوش نہیں رہتا، کیونکہ بچے فطری طور پر ماں سے زیادہ چمٹے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے خود کہا، رسول اللہ نے بتایا کہ ماں کا 3 گنا حق ہے بچوں پر باپ کے مقابلے، باپ کا تو 4تھے نمبر پہ آتا۔ تو یہ جو ہماری بیوی ہے وہ بھی بچوں کی ماں ہے، وہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، ہم کیسے اس کو مار سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو جو ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ ایک انسان ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے۔ تو بیوی کا پہلا حق قرآن نے بتایا کہ مہر ہے، اس کو مہر دیا جائے۔ اس میں بھی بڑی وٹامنا اور بڑا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ خود بیوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا مہر کیا باندھا ہے، دلہن کو معلوم نہیں ہوتا اس کا مہر کیا ہے۔ تو جب حاجی صاحب آتے پوچھنے کو تو وہ کہتے ہیں بدلے مہر فلاں کے بلا کیا تم نے قبول کیا، وہ جملے اس کو سنے آتا نہیں، آخری میں صرف قبول کیا سنے آتا، وہ بولتے آپ قبول کیا جاؤ، امی بولتے پیچھے بول بیٹے میں قبول کیا الحمدللہ بول دیتی ہے، وہ مہر بھی کدھر گیا کہاں گیا معلوم نہیں، ادھار تھا کہ نقد تھا، کیا وہ کون سی چیز مہر میں ڈالے گا اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہونا چاہیے، مہر بہت بڑی چیز ہے، اور مہری کے بدلے میں اس نے اس کو حاصل کیا ہے، یہ ٹوکن اماؤنٹ ہے، یہ بیانہ ہے۔ بھائی کوئی پلاٹ لے رہے اپن 2 لاکھ میں تو 10,000 روپये بیانہ دے رہے کہ باقی پیسے بعد میں دوں گا میں، تو یہ ٹوکن اماؤنٹ ہے مہر کی، میں یہ مہر دے کر اس عورت
سے اپنا تعلق جو ہے اس کا مالک بن رہا ہوں، عورت کا نہیں، وہ خصوصی تعلق کا، اس کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں، بدلے میں اس کے نان و نفقے کی پوری ذمہ داری میرے پر ہے، زندگی بھر پورے نان و نفقے کی ذمہ داری۔ پھر قرآن نے کہا کہ تم جیسے پہنتے ہو ویسا اس کو پہناؤ، تم جو کھاتے ہو ویسا اس کو کھلاؤ، نہیں تم باہر کھا رہے اپنا ونڈا کی کھچڑے آرام سے گلاب جامن ایک سے چیزیں مار کے آ رہے خوب دوستوں میں ڈنر اور گھر پہ آ رہے، اس کو بولے کھا لی نا تمہیں انڈا تل کے، چلو ٹھیک ہے ہوگا معاملہ، سکون سے اپنا لگتا انہیں بہت خوش ہے شاید، خیر انہیں خوشی ہوگی اس میں، اس کو کیا ہے، تم مسکراتے ہوئے دیکھ لے آپ کو خوش ہے، لیکن وہ اس کے بھی تو کچھ احساسات ہیں، تمہارے جیسے دوست ہے اس کی بھی تو صحیح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں جب کوئی جانور آپ کے پاس کرتا تو اس کے حصے گوشت کے جو ہے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجاتے تھے اور بولتے تھے کہ خدیجہ تو رہی نہیں، لیکن خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں جس نے خدیجہ کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے وہ اس کی سہیلیاں ہیں، تو ان کو دلجوئی کرتا ہوں میں اس طرح، تو ان کو گوشت کے حصے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو بڑا یاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جو ہے محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کسی سے نہیں کرتا، کوئی بھی کسی سے۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا ایک بار کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، کون آپ سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا خدیجہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ نے کہا وہ جو خدیجہ تھی وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے، میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ وہ بوڑھی کیا اس سے تم محبت کرتے تھے، بول دیا انہوں نے ایسا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں عائشہ، جس وقت تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت اس نے مجھے سچا جانا، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت اس خدیجہ نے مجھ پر ایمان لائی، میں اس کی زندگی بھر اس کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، کبھی میں اس کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے ایسا اعتراف کیا اپنی بیوی کا کہ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا، یہ میری بیگم، اللہ کے رسول نے اتنا احترام کیا، کیا ہم کبھی احترام کر سکتے ہیں اپنی بیوی کا، اس کے سامنے ہی کم سے کم، یا اور لوگوں کے سامنے، یا ہم کو ڈر لگتا ہے کہ ارے کیا جھولو غلام ہے بیوی کی تعریف کر رہا کیا لگایا اپنا، تو اللہ معاف کرے، اللہ کے رسول نے تو ایسا اصول ہم کو بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ صنف نازک ہے، وہ تمہاری ٹیڑھی بستی سے بنی ہوئی ہے، مطلب وہ اس کو اتنے تجربات نہیں کہ تجربات تم کو ہے باہر، تم اس سے 4-5 سال بڑے ہیں، 3 سال بڑے ہیں، 2 سال 1 سال یا 8 سال بڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اور 10 سال بھی بڑے رہتے تھے پہلے لوگ، تو اب وہ تم نے پوری زندگی باہر مارکیٹ میں گزاری ہے، تم ہزاروں لوگوں سے ملتے ہو، تم کو لین دین کا پتہ ہے، تم کو لوگوں کے تعلقات کا پتہ ہے، لیکن وہ بہت بھولی ہے بیچاری، اس کو تو کبھی لوگوں سے تعلقات ہی نہیں پڑے، وہ تو عورتوں میں پلی بڑی ہے، وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، تو وہ غلطیاں کر سکتی ہے، بہت سے معاملات میں اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ جو غلطیاں ہیں اس طرح اس کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو معاف کرو، اور اس کو کسی نے پوچھا کتنی بار معاف کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 بار غلطی کرے تو بھی اس کو معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ باغ میں دوڑ لگاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکس ہو رہی تھی تو فرمایا، آپ نے پوچھا کہ کیا تم دیکھنا پسند کرے گی، تو کہا کہ دیکھوں گی، تو آپ نے ان کو بتایا سرکس بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے غیر معمولی تعلقات تھے۔ اونٹوں پہ ایک مرتبہ عورتوں کو بٹھایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے کہا کہ لوگوں سے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ذرا سنبھل کے، یہ آپ گینے ہیں، یہ شیشے ذرا سنبھل کے لے جاؤ، سنبھل کے لے جاؤ۔ تو اس طرح آپ نے عورتوں کی، اپنی بیویوں کی اس طرح دلجوئی فرمائی، گھر کے کاموں میں ان کے ہاتھ بٹائے، اور آپ کی بیٹی بھی آپ کو بڑی محبوب تھی، لیکن حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے جو معاملات تھے اس میں کبھی آپ نے دخل نہیں دیا۔ وہ اب چکی پیستی تھی، گٹھے پڑ گئے تھے ان کے ہاتھ میں، وہ کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی، ان کے کمر پہ گٹھے پڑ گئے، ان کی کمر دکھنے لگی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو غلام بھی نہیں دیے، اور آپ نے کہا کہ فاطمہ تم کو تو ایسے ہی گزارا کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرف ہے کہ نانا کیسے، یہ بھی سکھائے باپ، یہ نہیں کہ میں ہے دیکھ لوں گا، میں کیا ہے تیرا باپ مرا نہیں ابھی، تو پھر وہ بھی شیر ہو جاتی وہاں جا کے، بڑھ جاتی 2-3 گروہ، اللہ معاف کرے، تو وہ بھی ایسا بھی نہ ہو، وہ اس کو نندانے کی بھی جو کوشش کی جائے، پھر داماد کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھا جائے، اور تقویٰ سب سے بڑی چیز ہے، بندے کی دینداری تقویٰ، اس کو دیکھا جائے، اس کے مطابق رشتے کی جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کو خوب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے سارے خاندان کو صالح خاندان کا نمونہ بنائے، اور ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنائے، اور ایک آئیڈیل اور مثالی معاشرہ بنائے، تاکہ غیر لوگوں کے لیے بھی اتنا مثالی بن جائے کہ غیروں کی لڑکیاں بھی کہیں کہ یہ کتنے خوش رہتے ہیں، ہم کو بھی ان میں جانا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت 28,422 نمبر کی غالباً، آپ نے فرمایا کہ آدمی جو مہر دے کے دلہن کی ساتھ تعلق کا جو حقدار ہوتا ہے، تو دلہن کے باپ اور بھائی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا اکرام کیا جائے۔
آپ غور کیجئے، ہمارے پاس جو روایت چلی آ رہی ہے کہ دلہا کہتا ہے کہ اس کے باپ ماں بہنوں کا اکرام کیا جائے، مان رکھا جائے، اور جبکہ وہ تو رکھا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں اللہ کے رسول خاص طور سے تاکید یہ کر رہے ہیں کہ دلہن کے باپ اور اس کے بھائی کا اکرام کرو، ان کا مان رکھو۔ دین تو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان کا مان رکھنا ہے، لیکن یہاں ہم عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ان کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دلہن کے باپ کی عزت نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی بہنوں کے ان کی ماں کے ساتھ سلوک اچھا نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دبے ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہ جو بلیک میلنگ کا ہم تصور کرتے ہیں، یہ جہالت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ خدا کی پسند نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی پسند ہے، یہ شیطان کی گروہ کی حرکت ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے بندوں کا رویہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو دلہن کے باپ اور بھائی کا اکرام کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید آ گئی ہے، اور اب تو میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو، اور میں تم میں کا بہترین آدمی ہوں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے لحاظ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے لحاظ سے بہترین آدمی کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ بہت عاجزی اور منکسر المزاج تھے، عاجزی کے اعلیٰ مقام پر تھے، لیکن یہاں بھی آپ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے لحاظ سے بہترین آدمی کہا، حالانکہ آپ ہر اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو بیویوں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو بیویاں آپ کی کام کرتی تھیں گھر کے وہ تو کر لیتی تھی، لیکن کبھی اگر وہ نہیں کر پاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیتے تھے۔ کبھی وہ اگر بیمار ہوتی تو آپ خود آٹا گوندھ لیتے اور گھر کے کام بھی خود کر لیتے، اور خوب ان کی دلجوئی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی ان کو کوئی شکایت کا موقع آپ نے آنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے رسول اللہ کی بیویوں کو یہ اختیار دیا کہ اس قسم پرسی میں رسول کے ساتھ تم کو رہنا ہوگا، اور وہ آزمائشیں اور وہ چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا جو رسول کو پیش آتی ہیں، بصورت دیگر اگر تم چاہتی ہو تو تم کو دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اختیار اس کا تمہیں اختیار دیا جاتا ہے؟ کیا تم پسند کرتی ہو اس میں سے دونوں میں سے کوئی چیز؟ تو ساری بیویوں نے رسول اللہ کے ایک آواز میں کہا کہ نہیں، ہم تو رسول اللہ کے ساتھ روکھے سوکھے میں خوش ہیں اور ان کے ساتھ ہر حال میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اس کی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اخلاق میں، سلوک میں، برتاؤ میں۔ جو کچھ باہر آدمی کرتا ہے اس میں تو وہ ایکٹنگ اور اداکاری کر سکتا ہے، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے اداکاری، تقریر اور بہت گھنٹے 2 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے بناوٹی اپنا انداز رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل تو امتحان گھر کا امتحان ہے۔ اصل تو میدان جو ہے اس زندگی کا وہ گھر کا میدان ہے، جس میں آدمی کو حسن اخلاق اور سارے معاملات تقوی کے ساتھ گزارنے ضروری ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ کل کو ان میں سے کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے اپنے بیویوں کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مکے میں تھے تو معاملہ درست تھا، عورتیں ذرا دب کے رہتی تھیں، لیکن جب ہجرت کے بعد مدینے آئے ہم تو مدینے کی عورتیں اپنے شوہروں کو پلٹا کے جواب دیتی ہیں، ذرا موزور ہیں، ان کے ساتھ رہ کے ہماری عورتیں بھی ایسے ہو گئی ہیں، تو ذرا آپ اجازت دیں کہ ہم تھوڑا ان کو سرزنش کریں، تھوڑی بہت تعدیب ان کے ساتھ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب وہ لوگ پتہ نہیں کب کے بھرے بیٹھے تھے، انہوں نے آ کر بعض لوگوں نے تو بیوی کو مارا بھی، زد و کوب بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر نے تو ہم کو مارا ہے رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا، میرے پاس کچھ خواتین ایسی آئی ہیں جو اس طرح کی شکایت کر رہی ہیں، یاد رکھو تم میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جنہوں نے یہ کام کیا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سوچے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، کیا ہم رسول اللہ کے پسندیدہ ہیں اس روایت کی روشنی میں یا نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھیجا کرتے تھے، اس طرح حضرت خدیجہ کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے جب یہ کہا کہ وہ تو بوڑھی عورت، آپ کو کیا پسند ہے، تو آپ نے ان کی تعریف فرمائی، میں نے آپ سے بتایا ہو۔ بیویوں کی تربیت کے بارے میں سورہ تحریم دیکھیے، تحریم بہت اچھا سورہ ہے، سورہ نمبر 66۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ کی کسی بیوی نے حضور کی کوئی بات جو حضور نے صرف ان کو بتائی تھی اور کہا تھا کسی کو مت کہنا، تو انہوں نے اپنی جو بیوی تھی، دوسری بیوی ان کی جو سہیلی تھی حضور کی کوئی بیوی کی، تو اس نے سوچا کہ شاید ان کو بتاؤ تو کچھ ہوگا نہیں، انہوں نے ان کو راز کی بات بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی اللہ کے ذریعے، تو رسول اللہ نے سرزنش کی۔ تو قرآن نے یہ ان الفاظ میں بات کہی، قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول نے کچھ کہا اور کچھ چھوڑ دیا، یعنی پورا حساب لینے نہیں بیٹھ گئے ہماری طرح کہ ہر بات کی کرید، ہر بات کو کریدتے رہے، ہر بات کو بار بار یاد دلاتے رہیں، بار بار ٹارچر کرتے رہیں، بار بار جو ہے اتنی تکلیف دیتے رہیں، ذہنی کوفت کہ وہ بیچاری بیزار ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے تو پوری بات بھی نہیں کہی، آپ نے تو کچھ کہا اور کچھ چھوڑ دیا۔ آپ نے چلو اسی لیے مطلب ہم بولتے ہیں نا، تھوڑا بول دیے تھوڑا چھوڑ دیے۔ اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا، جب آپ کی بیوی نے کہا، پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس طرح گستاخیاں معاف کریں، یعنی یہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے لوگ آنکھوں کی گستاخیاں معاف ہو ایسا بولتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تو شادی کے بعد ہی گستاخیاں معاف کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور کیونکہ وہ بہت کچھ نہیں جانتی، اس کو بہت کچھ جاننا، تجربے کرنا، مشاہدے اور گھر گرہستی، اس کے لیے کافی اس کو وقت درکار ہے، اور ہمیشہ آپ کے پیچھے رہنے والی ہے اور آپ سے سیکھنے ہی والی ہے، کیونکہ آپ جو کچھ جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں اور دنیا کے تجربات جو آپ کو ہیں وہ اس کو نہیں ہے۔ تو گستاخیاں معاف کرنے کا تو یہی موقع ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ارے برداشت تو غلط بات ہی کو کرنا ہوتا ہے نا، یعنی اچھی بات کے بارے میں کون بولتا ہے کہ میرے سے اچھی بات برداشت نہیں ہوتی یا میں اچھی بات برداشت کر لیتا ہوں، یہ تو عجیب بات ہے۔ برداشت تو کرنا ہی آپ کو غلط بات کو ہے، تو آپ کے اندر قوت برداشت، تحمل، بردباری بھی ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی بردباری ہی تھی سورہ تحریم میں جو قرآن نے ابھی بتایا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ آپ نے کچھ کہا، کچھ ٹوکا ان کو اور کچھ باتیں چھوڑ دی، یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، اور وہ اصلاح کرنے والی تھی خواتین، انہوں نے اصلاح کر لی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہہ دیا، تو رسول اللہ اتنا ناراض ہوئے کہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف نہیں لائے، 1 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آئے اور آپ پھر مجھ سے راضی ہوئے۔ مطلب جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت زینب کو بڑی غلطی کا احساس ہے اپنے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنی جب غلطی کا احساس کیا اور توبہ کی، تو اللہ کے رسول پھر راضی ہوئے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی دوڑ لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب پہلی بار دوڑ لگائے تو حضرت عائشہ جیت گئیں، رسول اللہ ہار گئے، اور اگلی بار جب دوڑ لگائے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہمارا تھوڑا وزن بڑھ گیا تھا تو ہم ہار گئے، رسول اللہ جیت گئے، تو آپ نے کہا ہے کہ یہ دیکھو اس دن کا بدلہ ہے یہ۔ پھر ایک مرتبہ آپ جب آ رہے تھے باہر سے تو مسجد نبوی کے دالان میں حبشیوں کا مظاہرہ ہو رہا تھا، سرکس ہو رہی تھی، حبشی کرتا بتا رہے تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا بتا دوں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس طرح کھڑی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کھڑی تھی اور آپ کے کندھے پر ان کا سر تھا، ٹھڈی تھی، اس طرح کھڑی تھی وہ۔ آپ ہم تصور کر سکتے ہیں ایسا؟ تو اتنے محبت سے اور اتنے جو ہے اپنائیت سے وہ کھڑی، اور جب وہ تھک گئی تو رسول اللہ نے کہا تھک گئی ہو تو اب چلی جاؤ، تو وہ چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتائیے رسول اللہ آپ کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ قسم ہے رسول اللہ کے رب کی، ایسا کہتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی تو کہتی ہو کہ حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی ہے نا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ناز ہے، میں نے گھر کے معاملات ہے اس طرح کی جو ہے ناز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے اٹھاتے تھے، اور آپ کی بیوی بڑی جو ہے اپنے شوہر اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اس طرح بے باک تھی اپنی اظہار میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ گلاس میں سے جب پانی پیتی تھی سیدہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، تو جس طرف سے انہوں نے پیا ہے اسی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے ہونٹ لگا کر۔ یہ ہم کو سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہے کہ دیکھو تم بھی اس طرح توجہ دیا کرو، تم میں بھی اس طرح آپس میں محبت اور مودت ہونی چاہیے۔ حضور نے خود کہا ہے کہ مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، بچیوں کو سنبھالنے کا مسئلہ آیا، تو اس کے لیے آپ نے
کوشش کی. حضرت سودا نے خود کہا, حضرت خولا نے آپ سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی خاتون آپ کو مل جائے, تو انہوں نے حضرت سودا حضرت عائشہ کے لیے نکاح کی کوشش تو کی, لیکن حضور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے تمہاری شکل پیش کی کہ یہ تمہاری بیوی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کو منظور ہے تو یہ خود ہو کر رہے گا. گویا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی کہ حضرت سیدہ سے آپ کا نکاح ہوگا. ایسے ہی تیمم کا واقعہ ہمارے لیے بڑی نظیر ہے کہ تیمم کا حکم نہیں آیا تھا, وضو تو لازم تھا. آپ ایک جہاد کے سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے, راستے میں کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا, اور جب پڑاؤ اٹھانے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے کہ یہاں سے کوچ کیا جائے اور اگلی منزل پر پہنچ کر ہم نماز پڑھیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا ہار بھول گئی ہوں, تو مجھے ہار ڈھونڈنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ ہار ڈھونڈنے میں سب لوگ لگ گئے, اور اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا. اب تو وضو کے لیے پانی بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ کیا ہے ابو بکر یار, تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم کو اتنی یہاں دیر ہو گئی اور ہم وضو بھی نہیں کر پا رہے. تو حضرت ابو بکر کو بڑا غصہ آیا. جا کر جب دیکھا حضرت عائشہ کے سرزنش کے لیے گئے, دیکھا کہ حضرت عائشہ کی گود میں رسول اللہ کا سر ہے. تو ایسی ٹھونسنے یعنی انگلی چبانے لگے, حضرت عائشہ کو اپنے تھوڑا سا ٹھوکر دینے لگے ہاتھ سے, حتیٰ کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے تکلیف ہوئی لیکن میں حضور اٹھنا نہیں بول کے میں ہلی نہیں زیادہ. میں نے بولا کیا ہوا ابا؟ تو اب بابا نے کہا کہ تیری وجہ سے نا رسول اللہ کو تکلیف ہو گئی, پورے لشکر کو تکلیف ہو گئی تمہارے ہار کی وجہ سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں اٹھے اور آپ پر وحی نازل ہوئی کہ تیمم کیا جائے, مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھ اور منہ کا بس مسح کر لیا جائے, بس اتنا. تو اسید بن حضیر کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے, اے ابو بکر تم اور تمہارا گھرانہ تو بڑا بابرکت ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ سہولت حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی ہے تیمم کی. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بیوی تھی یہ کتنی بابرکت اور رحمت والی تھی. وہاں رسول اللہ نے کہا کہ اتنا عظیم سفر ہے, اتنا بڑا کام ہے, اور معمولی ہار کی وجہ سے کہا ہم رک جائیں, نماز کا وقت ہو چلا ہے, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں ہے, بلکہ ہار ڈھونڈا جا رہا ہے. پھر ہار نہیں ملا, تیمم ہوا, نماز ہوئی. اب کہا کہ چلو بھائی اب چلتے ہیں, ہار نہیں مل رہا. جب اٹھائے گا اونٹ کو تو اونٹ ہی کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا. اس کو امام مالک نے یہ واقعہ بیان کیا اپنی موطا میں. تو یہ دیکھیے محبت کا اس طرح اظہار ہونا چاہیے. محبت کا اظہار بھی حیرت ہوتی ہے بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں, تو اظہار ہونا چاہیے محبت کا, اعتراف ہونا چاہیے اس کی خدمت کا. اور کیا اس کو دو جملے آپ کہہ دیں گے تو وہ بڑے بڑے کام آپ کے لیے, تو وہ جوئے شیر لے کر آئے گی, یعنی پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکال دے گی. لیکن میں حیرت کرتا ہوں کہ لوگ کام تو ویسے ہی لیتے ہیں پہاڑوں میں سے نہر نکالنے کے جیسا عورتوں سے, لیکن کبھی ان کی خدمت کا اعتراف نہیں کرتے, کبھی ان کی محبت کا ان کے سامنے اظہار نہیں کرتے. اس کے لیے بھی ان کے دل پہ سانپ لوٹ رہے ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں اپنے آپ کو. کیسے لوگ ہیں جن کا دل شکر سے خالی ہے؟ جو لوگ انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتے وہ لوگ خدا کے شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں, ہے نا. یعنی میں نے ایسے بھی دیکھے بزرگ کے بڑے تہجد گزار ہیں, لیکن 15 سال تک اپنی بیوی کو میکے نہیں بھیجا. تہجد گزار ہے, تہجد میں رو رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا دین انہوں نے سمجھ رکھا ہے, کیا اس کو دین سمجھتے وہ؟ کیا یہ دین ہے؟ وہ کل بیوی اگر ان کے مقابلے میں کل قیامت میں کھڑی ہو جائے تو کیا کام آئے گی ان کی تہجد؟ ایک ہمارے ساتھی تھے جو قرآن جب انہوں سیکھنے لگے اور قرآن پڑھنے لگے, انہوں نے کہا کہ میں جب اب گھر جا رہا ہوں جب سے قرآن میں سمجھ کر پڑھنے لگا ہوں, تو حالانکہ دین سے تو بہت پرانا تعلق تھا, بہت ہی جماعت میں گئے, کافی وقت لگایا, لیکن اب جب قرآن پڑھنے لگا ہوں ترجمے سے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کیا ہے, حقوق کیا ہوتے ہیں. تو جب میں اب گھر جاتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے کہ تم وہ انسان نہیں ہو جو پہلے ہوا کرتے تھے, تم بالکل بدلے معلوم ہوتے ہو. پھر وہ ساتھی نے کہا کہ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ بیوی کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں, میں تو سمجھتا تھا اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے, وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. ایک اور صاحب جو کافی دینی سمجھ رکھتے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیوی کے پورے مال پہ ہمارا حق ہے. میں نے کہا بھائی ایسا تو قرآن نے کہیں نہیں کہا, البتہ الٹی بات ہے کہ آپ کے مال پر اس کا حق ہے. انہوں نے کہا نہیں, تھوڑا بہت دین ہم بھی جانتے ہیں کاشف بھائی, تو اس کے مال پر ہمارا حق ہوتا ہے. میں نے کہا ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے, اس کے مال کے حقدار خود وہ ہے, وہ چاہے جہاں خرچ کرے. یہ اور بات ہے کہ آپ کی اجازت سے اگر وہ مال کما رہی ہے اور کچھ انڈرسٹینڈنگ اور معاملے کی تفہیم ہو چکی ہے تو پھر وہ کچھ دے دلا کر وہ آپ سے معاملہ طے کرے گی, لیکن اس کا جو مال ہے, گویا اگر آپ نے مہر وغیرہ دیا ہے یا اس کی وراثت میں جو اس کو ملا ہے وہ اس کا مال ہے, نہ اس کو آپ بلیک میل کر سکتے اور نہ اس طرح سے جو ہے آپ اس کے حقدار بن سکتے. تو یہ معاملہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ام دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, ابو دردہ کی جو بیوی تھی, دردہ کی ماں, اور دیکھا کہ کہا ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ابو دردہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیسا ہمارا بھائی, کیسا ہے, کیا سلوک کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ تو ام دردہ نے کہا کیا تمہارا بھائی کرے گا, وہ تو عبادات میں اس قدر مشغول ہے کہ وہ تو ہمارا کپڑا بھی نہیں چھوتا. تو حضرت سلمان فارسی کو بڑا برا لگا اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی. تو رسول اللہ نے ابو دردہ کو ڈانٹا
اور یہ کہا کہ تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، یہ سارے حقوق تم کو ادا کرنا ہے، یہ دینداری ہے، نہ ہے کہ سب چھوڑ کے تم کو سنیاس لے لینا ہے۔ تو بھائیوں یہ بہت سی چیزیں ہیں اس طرح کی کہ آدمی جو ہے جب تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ گھر میں بھی اتنا ہی مسئول ہے جتنا باہر ہے، بلکہ گھر کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، بخاری کی روایت ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی رائی ہے، یعنی جیسے رائی یعنی وہ جو غلہ چرانے والا ہوتا ہے نا، بھیڑوں کا جو ریوڑ چرانے والا چرواہا ہوتا ہے، تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے۔ جس طرح چرواہے سے پوچھ ہوتی ہے کہ اس کا ہر جانور کے بارے میں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور وہ اگر ان میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے پوچھ ہوتی ہے، تو اس طرح تم سے اپنے رعیت کے بارے میں، وہ جو عوام جس کے تم حکمران بنے بیٹھے ہو گھر میں، اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اسی لیے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ کے بندے قرآن میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، ہم کیا کیا قائم کرنے کی دعا کر رہے ہیں پتہ نہیں، یعنی ہم اسٹیٹس قائم کر رہے ہیں، ہم جاگیر قائم کر دے رہے ہیں، ہم حکومت قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہی دعا ہماری ہونا چاہیے، بلکہ دعا کے مطابق کوشش بھی ہونا چاہیے، اور یہ دعائیں ہماری ہونا چاہیے۔ اور پھر بندے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی یہ جو گھر کے لوگ ہیں یہ متقی بن جائیں اور میں ان کا امام اور سردار بن جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرے مجرم، تیرے فسادی، تیرے سرکش اور گنہگار اور فاسق اور فاجر لوگوں کا میں امام بن جاؤں، سردار بن جاؤں، ڈاکوں کا سردار مجھے نہیں بننا ہے، مجھے متقیوں کا سردار بننا ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں، اور صرف دعا نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ گھر میں قرآن مجید روزانہ ترجمے سے پڑھیں، اور ترجمہ پڑھ کے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کے اس پہ اخلاص سے عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔